میں شادی شدہ تھا۔ میری بیوی میرے مقابلے میں چھوٹے قد کی تھی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ایک لمبے قد اور مضبوط جسم کا مالک خوبصورت نوجوان تھا۔ چونکہ میری بیوی چھوٹے قد کی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ ہر وقت مذاق کرتا، کبھی چھیڑتا تو کبھی اچانک پیچھے سے آ کر ڈرا دیتا، اور کبھی اس سے اس کی ڈائری چھین کر اونچی کر لیتا تاکہ وہ اس تک نہ پہنچ سکے، اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے۔ کبھی کبھی میں اسے اس وقت ڈسٹرب کرتا جب وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی یا رات کا کھانا بنا رہی ہوتی۔ مجھے اسے پریشان کرنے میں بڑا مزہ آتا۔ مجھے اسے دیکھ کر اچھا لگتا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ ایسا نہ کر سکتی۔ پہلے تو وہ اس سے لطف اندوز ہو رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ میری بچگانہ حرکتوں سے بیزار ہو گئی۔ ایک دن میں کام پہ جانے کے لیے جلدی اٹھ گیا۔ اسے ناشتہ بناتا ہوا پایا تو میں نے اسے ہمیشہ کی طرح پیچھے سے جا کر ڈرایا۔ اس نے بڑے دکھی انداز میں مجھے کہا، اب جب تم شام کو گھر آؤ گے میں تمہیں نظر نہیں آؤں گی۔ شام کو میں گھر آیا۔ میں نے اسے آواز دی مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں اسے بار بار آواز دے رہا تھا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے اسے گھر بھر میں تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہ ملی، اور جب میں کچن میں پہنچا تو میں نے وہاں ایک کاغذ کا ٹکڑا لٹکا ہوا دیکھا۔ اپنا خیال رکھنا، میں واپس نہیں آؤں گی۔ یہ پڑھتے ہی مجھے محسوس ہوا میری ٹانگوں نے میرا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ میرے پورے جسم میں سردی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی، اور مجھے لگ رہا تھا میں اس وقت زمین کی سب سے کمزور مخلوق ہوں۔ اور پھر مجھے احساس ہوا یہ چھوٹی سی کمزور سی لڑکی میری طاقت کا سر چشمہ تھی، اور میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر رونے لگا، اس بچے کی طرح جس نے اپنی ماں کی محبت کو کھو دیا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے آنسو اس طرح گرتے ہوئے نہیں دیکھے تھے۔ یہاں تک کہ میں نے کھانے کی میز کے نیچے کوئی چیز ہلتی ہوئی دیکھی اور ہلکی ہلکی ہنسنے کی آواز سنی۔ یہ وہی تھی، وہ وہی چھپی ہوئی تھی۔ میں پوری طاقت سے اس کے پاس پہنچا اور اسے گلے لگا کر زور زور سے رونے لگا۔ جہاں تک اس کی بات ہے، وہ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ جادوگر پہ خود جادو ہو گیا تھا، اور مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اس کمزور انسان کے بغیر میں زمین کی سب سے کمزور مخلوق ہوں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے ہماری زندگی میں موجود لوگ، ان کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں، مگر کبھی ایک پل کے لیے وہ نظر نہ آئیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا اداس اور ویران ہو گئی ہے۔ اس لیے اپنے پیاروں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔